نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل اور تعلیم دے گا وہ اس کو کتاب کی اور سنت کی اور تورات کی اور انجیل کی ورسولا الی بنی اسرائیل اور رسول بنا کر بھیجے گا وہ بنی اسرائیل کی طرف انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی صورت فانفخ فیہ پس پھونکتا ہوں میں اس میں فیکون طیرا بإذن اللہ پس ہو جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ اور ٹھیک کرتا ہوں میں مادرزاد نبینوں کو اور کوڑ کی بیماری والوں کو وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور زندہ کرتا ہوں میں مردوں کو بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ اور خبر دیتا ہوں میں تمہیں اس چیز کی جو تم نے کھائی ہے اور اس چیز کی جو تم گھر میں ذخیرہ کر کے آئے ہو ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ماننے والے۔ پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کی پاکیزگی کا بیان تھا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کا بیان تھا جو انہوں نے ماں کی گود میں لوگوں سے کی تھی۔ زیر درس آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ جب اللہ پاک نے انہیں پیدا کیا تو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ اللہ پاک انہیں کتاب کی تعلیم دے گا اور سنت کی تعلیم دے گا تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ یہاں کتاب سے مراد اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں سولی دے دی تھی، اللہ پاک اس کی نفی فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ انہیں نہ تو کسی نے قتل کیا اور انہیں نہ کسی نے سولی دی۔ پھر ایک آدمی کو سولی تو دی گئی تھی، وہ کون تھا؟ اللہ پاک نے اس کی بھی وضاحت فرمائی وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وہ ان کے مشابہ ایک آدمی بنا دیا گیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
سولی بھی نہیں ہوئی، قتل بھی نہیں ہوئے، اور زمین پر وہ دکھائی بھی نہیں دیے، تو وہ کہاں گئے؟ تو اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ قرآن میں ہے، اور تقریباً 100 سے کم و بیش اوپر یا بھی کم احادیث ہیں جن میں یہ بات مذکور ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ صحیح احادیث ہیں جن میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت نزول ہوگا۔ جب وہ زمین پر آئیں گے تو نبی تو ہوں گے، لیکن وہ تبلیغ، واعظ، نصیحت، نفاذ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے۔ اور اس کے بارے میں بھی احادیث میں وضاحت ہے کہ دمشق کی مسجد کے مینار پہ اتریں گے، پھر مینار سے نیچے انہیں لایا جائے گا، فجر کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی، امام مہدی مصلی پہ پہنچ چکے ہوں گے، ابھی اقامت ہو رہی ہوگی کہ اسی دوران لوگ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، تو حضرت امام مہدی نماز پڑھانے سے رک جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی صف میں پہنچیں گے اور حضرت مہدی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیں، تو وہ ان کے حکم کی تعمیل میں نماز پڑھائیں گے۔ اور اس کے بعد جو سب سے پہلا کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پہ اترنے کے بعد ہوگا وہ جہاد ہوگا، اور اس جہاد میں یہ دجال مقام لد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 40 سال نفاذ اسلام کریں گے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نفاذ کے لیے قرآن کی تعلیم اور احادیث کی تعلیم ضروری ہے۔ اس کا وعدہ اللہ پاک نے زیر درس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک انہیں قرآن کی تعلیم اور انہیں سنت کی تعلیم دے دیں گے۔ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک تو قرآن کا نزول ہوا ہی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ورود ہوا ہی نہیں تھا، قرآن کا نزول بھی بعد میں ہوا، احادیث کا ورود بھی بعد میں ہوا، لیکن جب وہ زمین پر آئیں گے اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک انہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے دل میں القاء کر دیں گے۔ والتوراۃ والانجیل، اس وقت وہ بچے تھے، اللہ پاک نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ اللہ پاک انہیں تورات کا علم دیں گے اور انجیل کا علم دیں گے۔ تورات بنی اسرائیل کی طرف جو کتاب بھیجی گئی اس کی حیثیت مرکزی کتاب کی تھی، اور انجیل جو بھیجی گئی یہ گویا کہ تورات کا ایک قسم کا تتمہ تھا، اور تورات کے اندر کچھ سخت احکام دیے گئے تھے، انجیل میں اس میں کچھ کمی کی گئی تھی، آسانی دی گئی تھی، اس کا ذکر اگلے درس میں آ رہا ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں انہیں رسول بنا کر بھیجوں گا بنی اسرائیل کی طرف۔ ہادی برحق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے ساری قوموں کی طرف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب یہ آئے ہیں تو صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس کا ذکر متعدد آیات میں موجود ہے، یہ خاص قوم کے نبی بن کر آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام قوموں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تو جب اللہ پاک نے انہیں رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے پاس معجزات کے ساتھ آیا ہوں، دلائل کے ساتھ آیا ہوں، کیونکہ معجزہ جو ہے یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، نبی کی نبوت کی، نبی کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی کے ساتھ آیا ہوں۔ پھر ان چند نشانیوں کو بیان کیا۔ نمبر 1 کہ میں مٹی سے پرندے کی سی صورت بناتا ہوں اور میں اس میں پھونکتا ہوں تو وہ کیا بن جاتا ہے، فیکون طیرا باذن اللہ،
وہ پرندہ بن جاتا ہے، وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ تو یہ ہوتا ایسے کیوں ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ پاک کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت طب کو بہت عروج تھا اور عجیب و غریب بیماریوں کا علاج ہو رہا تھا، لیکن معجزہ جو ہے، یہ جو اسباب کے درجے میں چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس سے اوپر ہوتا ہے۔ تو مادرزال نبینے کا علاج اس طب میں نہیں تھا، کوڑ کی بیماری والے کا علاج اس میں نہیں تھا، اور مردوں کو زندہ کرنا یہ تو کسی بھی زمانے میں نہیں رہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی صورت بناتے، اس میں پھونکتے، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا، اور مادرزاد نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، لیکن اس سے پہلے یہ عہد لیتے کہ تو ایمان لے آ، میں یہ ہاتھ پھیروں گا، اللہ تمہیں شفا دے دیں گے۔ تو وہ ایمان لے آتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرتے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی۔ والابرص، اور کوڑ کی بیماری والا، اللہ پاک حفاظت فرمائے، انسان کی جلد بھی خراب ہو جاتی ہے، اور انسان کی یہ انگلیاں، جوڑ، یہ گلنے لگتے ہیں، بو آتی ہے، لوگ اس کے قریب نہیں جاتے، وہ بیچارہ خود اپنے کھانے پینے سے معذور ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ وہ احیی الموتیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردوں کو زندہ کروں گا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر کہا کم بِإِذْنِ اللہ، اے اس قبر کے مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ قبر سے زندہ نکل کر باہر آ گیا۔ پھر بعض تو ایسے ہیں کہ جن پہ پھر اسی وقت موت آ گئی، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ بعد میں ایک طویل عرصہ زندہ رہے پھر مرے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ۔ اور فرمایا کہ جو تم کھا کر آتے ہو نا، میں تمہیں اس کی خبر دے سکتا ہوں کہ تم نے یہ چیز کھائی ہے، اور جو تم گھر میں رکھ کر آتے ہو، ذخیرہ کر کے آتے ہو، میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم گھر میں یہ چیز فلاں جگہ رکھ کر آئے ہو۔ کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ کیا کھا کر آیا ہے، کیا پی کر آیا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ اس نے یہ چیز کھائی ہے اور یہ چیز ذخیرہ کی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ سب نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر ہو تم ماننے والے۔ کیا مطلب؟ ایمان لانے والے ہو تو یہ معجزات دلیل کے لیے کافی ہے۔